السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دبئی میں جسم فروشی کا کام کرتی تھی کیونکہ یتیم تھی اور کوئی کام آتا نہیں تھا۔ ایک رات سڑک پر بیٹھ کر گاہک کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ایک بڑی گاڑی پاس رکی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور کہا کہ صرف 5,000 لوں گی ایک رات کے۔ میں 2 دن سے بھوکی تھی اس لیے کم قیمت لگائی۔ اچانک وہ آدمی گاڑی سے نکلا اور کہا کہ ایک رات کے 5 لاکھ دوں گا۔ میں خوشی خوشی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ایک بڑے بنگلے کے سامنے گاڑی رکی۔ جب اندر داخل ہوئی تو 14 طبق روشن ہو گئے کیونکہ وہاں تو بہت سارے۔ میں خاموشی سے سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ دل دماغ سن ہوتا جا رہا تھا۔ سردیوں کی یہ راتیں میرے لیے بہت مشکل ہوتی جا رہی تھیں۔ نیم اور یا لباس پہنے سردیوں میں سڑک پر گھومنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ ابھی میں تھوڑا آگے ہی چلی تھی جب اچانک مجھے شدید بھوک کا احساس ہونے لگا تھا۔ آج 2 دن بیت گئے تھے لیکن میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ جب زیادہ پیسے ملتے تھے تو میں ان پیسوں سے جوا کھیل لیتی تھی اور ہمیشہ کی طرح وہ پیسے ہار جاتی تھی۔ پچھلی بار بھی میں نے یہی کیا تھا اور جتنے بھی پیسے مجھے گاہک سے ملے تھے سب ختم ہو گئے تھے اور اب میں بھوک سے تڑپ رہی تھی۔ مجھ جیسی لوکل جسم فروش کو بڑے بڑے سیٹھ نہیں بلاتے تھے۔ ان کے نزدیک میں ایک بیماری کی وجہ تھی۔ وہ لوگ ہمیشہ بڑی جسم فروش کو بلاتے تھے تاکہ کسی بھی قسم کی بیماری ان کو نہ لگے۔ حالانکہ میں بالکل تندرست تھی، مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن سڑکوں پر گھوم کر گاہک تلاش کرنے والی جسم فروش عورتوں کو بڑے لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرا دھندا عام عورتوں کی نسبت بالکل ٹھنڈا تھا۔ میں ایک طرف بیٹھ گئی تھی اور دعا کرنے لگی تھی کہ آج مجھے کھانا مل جائے ورنہ میں بھوک سے مر جاؤں گی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے پاس ایک گاڑی آ کر رکی۔ میں یکدم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اس گاڑی کی طرف بھاگ کر گئی تھی۔ دل میں 100 طرح کے خیالات آ رہے تھے، بس زبان پر ایک دعا تھی، آج مجھے کام مل جائے۔ اگر مجھے کام نہیں ملا تو میں بھوک سے مر جاؤں گی۔ میں قریب پہنچی تو گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تھا۔ اندر بیٹھا شخص کافی مؤدب گھرانے کا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں شیشے پر جھک کر بولی، صاحب صرف 5,000 لوں گی، اس سے زیادہ نہیں، میں بہت مجبور ہوں، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے آپ کو خوش کر دوں گی، آپ کو میری طرف سے بالکل شکایت نہیں ملے گی۔ میری بات سن کر اس آدمی نے محض ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور نہایت سرد لہجے میں بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی تھی۔ آج سے پہلے کسی بھی گاہک نے مجھ سے میرا نام نہیں پوچھا تھا۔ وہ لوگ صرف اور صرف اپنے کام سے مطلب رکھتے تھے۔ میں دھیمی آواز میں بولی، زویا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ نام میں نے بھی کئی سال بعد سنا ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پیچھے کا دروازہ کھول کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اپنے مینشن لے کر جا رہا ہوں، وہیں بیٹھ کر تفصیلاً بات ہوگی۔ میں تھوڑا حیران ہوئی تھی۔ آج سے پہلے کبھی بھی کسی نے مجھ سے گفتگو نہیں کی تھی۔ فی الحال مجھے کام چاہیے تھا، یہ میرے روز کا عمل تھا۔ وہ جیسی لڑکی کو کسی مرد سے اب کیا ڈر لگنا، وہ خود سب دیکھ چکی ہو۔ میں خاموشی سے پچھلے دروازے کو کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ اندر بیٹھتے ہی مہنگے کلون کی خوشبو میرے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی۔ مہنگی گھڑی، مہنگی گاڑی، مجھے انجانے میں گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ آج سے پہلے میں کبھی بھی اتنی مہنگی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ دبئی آئے ہوئے مجھے 1.5 سال ہو گیا تھا، لیکن اس 1.5 سال کے وقت میں صرف اور صرف میں نے پیدل ہی راستہ عبور کیا تھا یا زیادہ سے زیادہ ٹیکسی لی تھی۔ وہ مجھے سیدھا لیے اپنے مینشن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دل کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اب میں خود گھبرانے لگی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے گاڑی ایک مہنگے گھر کے سامنے رکی تھی۔ گاڑی کے رکتے ہی سامنے موجود چوکیدار نے مین دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی لیے سیدھا اندر داخل ہوا تھا اور گاڑی پورچ میں روک کر بولا، اترو اور اندر جا کر بہت ہی اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا۔ اگر تم نے بازاری عورت کی طرح برتاؤ کیا تو یاد رکھنا، ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا، بلکہ الٹا تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔
جو میں کہوں وہی بولنا۔ اپنے پاس سے اگر تم نے اپنا منہ کھولا تو یاد رکھنا، تم جہاں آئی ہو یہ کسی جہنم سے کم نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں بولی، اگر یہاں پر میرا ہونا خطرناک ہے تو میں چلی جاتی ہوں، ایسے کام سے بہتر ہے میں بھوکھی رہوں۔ وہ بولا، یہ سب تمہیں میری گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب بالکل چپ چاپ اندر چلو۔ اس کی بات سن کر میں چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا آپ مجھے کھانے کے لیے کچھ دیں گے؟ میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، جسم میں بالکل بھی طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے کچھ کھانے کو دے دیں گے تو میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو اپنی جانب سے بالکل مایوس نہیں کروں گی، بلکہ آپ کے مطابق آپ کو خوش کروں گی۔ میری بات سن کر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے کہا ہے گاڑی سے اترو، اور اگر اب تمہاری آواز نکلی تو خدا کی قسم تمہیں یہیں زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں لمحے بھر کے لیے سہم گئی تھی۔ اس 1.5 سال کے درمیان میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، ایسا پاگل گاہک مجھے کبھی نہیں ملا تھا۔ میں خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی، جبکہ وہ بھی اپنی گاڑی سے اتر کر ایک گارڈ کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں بولا، گاڑی کو پارک کر دو اور کوئی اجنبی آئے تو دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے پہلے اجازت طلب کر لینا۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور سیدھا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں مزید رفتار پکڑ چکی تھیں۔ وہ مجھے لیے سیدھا مین ہال میں آیا تھا۔ وہاں پر پہلے سے کافی لوگ موجود تھے، بڑے بڑے گھرانے کے لوگ، عمدہ لباس پہنے ہوئے، سب کے ہاتھوں میں مشروب تھا۔ میں سمجھ گئی تھی یہاں پر مجھے کسی ڈانس پرفارمنس کے لیے لے کر آئے ہیں، لیکن میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ اگر ڈانس پرفارمنس دینی بھی پڑی تو میں دے دوں گی۔ عموماً میں ایسا نہیں کرتی تھی، لیکن آج میں اتنی زیادہ مجبور ہو چکی تھی کہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات آپ جیسا گمان کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا۔ اس آدمی نے سب کے درمیان میرا ہاتھ پکڑا اور حال میں موجود تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ہیلو لیڈیز اینڈ جینٹل مین۔ اس کے پکارنے پر تمام لوگ ہماری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور اپنی ایک آنکھ دبا کر لوگوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، آپ سب کافی تجسس میں تھے کہ میری زندگی میں کوئی ہے یا نہیں، تو آج میں آپ سب کو اپنی منگیتر سے ملانا چاہتا ہوں۔ ان سے ملیے، ان کا نام زویا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ میری زندگی میں 1.5 سال پہلے آئی تھی اور اب میری زندگی کا ایک بہت خاص حصہ بن گئی ہے۔ امید کروں گا آپ سب کو میری منگیتر پسند آئی ہوگی۔ میں اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے بالکل گمان نہیں تھا کہ وہ اس طرح میرا تعارف کروائے گا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ایک عورت قریب آئی تھی اور اس شخص کا بازو تھام کر بولی، احتشام، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ پاگل ہو چکے ہو؟ تم ایک سڑک چھاپ لڑکی کو اپنی منگیتر بتا رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آج تمہیں معلوم ہے تمہارا رشتہ کتنے بڑے گھرانوں سے آیا ہوا ہے؟ بے وقوفانہ حرکت مت کرو، سب کو کہو کہ تم مذاق کر رہے ہو۔ اس کی آواز کافی دھیمی تھی، وہ اتنی کم آواز میں بول رہی تھی کہ صرف میں اور وہ شخص ہی سن سکتا تھا۔ جب اچانک اس نے بلند و بانگ کہکہا لگایا اور تمام لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ سب کو تو عجب ہوگا، میری ماں کہہ رہی ہے کہ آج میرے لیے رشتے آئے ہیں اور ان کے مطابق میں اپنی منگنی سے مکر جاؤں۔ نہیں امی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ محبت انسان کو صرف ایک دفعہ ہوتی ہے اور مجھے ہو چکی ہے۔ میں زویا کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہتر ہوگا آپ میری زندگی میں دخل دے کر میری زندگی کو مشکل نہ بنائیں۔ جبکہ میرا حال بے حال ہو رہا تھا، مجھے اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ اچانک ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دیکھا تم نے زویا، میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تم ہمیشہ کہتی تھی نا کہ میری محبت میں جھول ہے، اب تم خود دیکھ لو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ سب کے درمیان تمہیں اپنی منگیتر بولا ہے اور آج ہی میں قاضی کو بلا کر نکاح کروں گا، دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ یہ بات اس نے واضح طور پر اپنی ماں کو سنائی تھی۔
میں اب اس آدمی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے، لیکن حالات ایسے ہو گئے تھے کہ مجبوراً مجھے مسکرانا پڑا تھا اور اس ناٹک کا حصہ بننا پڑا تھا۔ مجھے کسی بھی طور پر کھانا اور پیسے چاہیے تھے، اب وہ اپنے مفاد کے لیے مجھے استعمال کرے یا کسی اور چکر کے لیے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میں بھی فوراً بولی، ہاں جیسا آپ بولیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ابھی، تو میں تیار ہوں۔ مہمان بھی ہیں، موقع بھی ہے، میں انکار نہیں کروں گی۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ میرے الفاظ میرے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کرنے والے ہیں۔ اس نے اسی پل اپنے گارڈ کو بلایا اور اس کی تابعداری میں وہ فوراً آگے بڑھ کر سر جھکا گیا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، جاؤ اور ابھی کے ابھی مولوی کا انتظام کرو، گواہوں کا انتظام کرو اور نکاح کا ماحول بناؤ۔ میں ابھی کے ابھی اس لڑکی سے نکاح کروں گا۔ جبکہ مجھے اب کچھ غلط ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، میں اس کا ہاتھ دبا کر دھیمی آواز میں بولی، صاحب یہ کیا چل رہا ہے؟ میرے ساتھ نکاح؟ میں ایک جسم فروش ہوں، آپ کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں اسے سوچ سمجھ کر لے کر چلیں، بعد میں آپ کو پچھتاوا ہوگا۔ جبکہ اس نے اچانک ہی میرے کان میں جھک کر ایک ایسی بات کہی تھی کہ میری بولتی بالکل بند ہو چکی تھی۔ میں اس کو بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کرو گی نکاح یا پھر کسی اور کو بلاؤں؟ میں فوراً بولی تھی، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ میرا دل اب زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ مجھے لیے ایک صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور ایک ملازمہ کو اس نے کھانا لانے کا حکم دیا تھا۔ کچھ مہمان غصہ ہو کر جاتے جا رہے تھے، کچھ تماشا دیکھنے کے لیے ہمارے قریب ہی بیٹھ گئے تھے۔ چند لمحے بعد ایک ملازمہ کھانا لے کر آ گئی تھی۔ اس نے ابھی کھانا میز پر رکھا ہی تھا جب وہ نوالا میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گا۔ آج ہماری زندگی کا سب سے حسین دن ہے۔ لمحے بھر کے لیے میرا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ یہ احساس زندگی میں مجھے پہلی بار ہوا تھا۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے ہی کھانا کھلایا تھا۔ میں اس کو روکنا چاہتی تھی، لیکن لاشعوری طور پر میں اس ناٹک کا حصہ بنتی چلی گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک مولوی اور کچھ گواہ آ گئے تھے۔ مجھے سب کچھ ایک خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ کھانا میں پیٹ بھر کر تناول کر چکی تھی۔ مولوی کے آتے ہی ایک صحت مند آدمی احتشام کے پاس آیا تھا اور دھیمی آواز میں گھرا کر بولا، میں تمہیں اپنی جائیداد سے بے دخل کر دوں گا اگر تم نے اس سڑک چھاپ لڑکی سے شادی کی۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ میں تمہاری ماں کو منع کر دوں گا، وہ آئندہ تمہاری اجازت کے بغیر رشتے تلاش نہیں کرے گی۔ تم ایسی حرکت کیوں کر رہے ہو؟ جبکہ وہ مسکرا کر بولا، آپ کیا چاہتے ہیں میں آپ کے لیے بھی کوئی اعلان کروں؟ پھر آپ چپ ہوں گے۔ جبکہ وہ بولے، تم بہت پچھتاؤ گے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تم میری عزت کو اس طرح خاک نہیں کر سکتے۔ احتشام، ہوش میں آ جاؤ، کس بات کا غصہ ہے تمہیں؟ جبکہ وہ مجھے اپنے قریب کو کرتے ہوئے بولا، میں محبت کرتا ہوں زویا سے، اور اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ نہ میں آپ پر غصہ ہوں، نہ ہی آپ کی بیوی پر۔ بہتر ہوگا جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں۔ مولوی صاحب جیسے ہی قریب آئے، احتشام اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ان سے ہاتھ ملا کر ان کو لے کر ایک طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ دونوں مل کر نکاح نامے کے فارم بھر رہے تھے۔ مجھ سے بس میرے باپ کا نام اور عمر پوچھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ مجھ سے دوسرا کوئی سوال نہیں ہوا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے حد منتشر تھیں۔ یہ سب مجھے واقعی خواب لگ رہا تھا۔ اچانک کسی گاڑی کا آنا، مجھے اپنے ساتھ بٹھانا، اتنے بڑے مینشن میں لے کر آ جانا اور اتنی عزت سے نکاح، یہ سب ایک خواب ہی تھا۔ 1.5 سال پہلے جب میں نے دبئی کی سرزمین پر قدم رکھا تھا، میرے خیالات کچھ ایسے ہی تھے، اپنا بزنس کروں گی، اپنی زندگی بناؤں گی اور پھر شادی کر کے سیٹل ہو جاؤں گی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں آنے کے بعد میری زندگی بالکل تباہ ہو جائے گی اور میں ایک ایسی راہ پر پہنچ جاؤں گی
جس کے بارے میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ کچھ ہی دیر بعد مولوی صاحب اور احتشام میرے بالکل پاس آ گئے تھے اور گواہ وغیرہ بھی ہمارے قریب ہی بیٹھ گئے تھے۔ مہمانوں نے بھی ہمارے قریب جھرمٹ سا بنا لیا تھا۔ میرا خواب اس طرح سچ ہوگا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن جیسے ہی احتشام کی وہ سرگوشی مجھے یاد آئی تھی، میرے ہاتھ پاؤں لمحے بھر کے لیے تھر تھرائے تھے، آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ اپنی پہلے والی زندگی میری آنکھوں میں کسی فلم کی مانند گھوم رہی تھی، لیکن میں نے پلک جھپک کر اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو اندر ہی کہیں دھکیل دیا تھا۔ مولوی صاحب مجھے دیکھتے ہوئے بولے، زویا فرید، آپ کا نکاح احتشام بنت رحیم سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اپنا نام اور اپنے باپ کا نام ایک ساتھ سن کر لمحے بھر کے لیے میرے ماتھے پر پسینہ آیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کئی سالوں بعد یہ نام لیا ہو۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور قبول ہے بول دیا تھا۔ مولوی صاحب نے 2 دفعہ مزید پوچھا تھا اور میں نے دونوں دفعہ ہی پرسکون طریقے سے قبول ہے بول دیا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ سگنیچر کرتے ہوئے بھی میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ فی الحال میں نکاح سے فارغ ہو کر سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ یہی سوالات میرے برابر میں بیٹھے ہوئے اس اجنبی شخص سے کیے گئے تھے جس سے ملے ہوئے مجھے ابھی چند ہی گھنٹے ہوئے تھے۔ اس نے بھی بہت آسانی سے قبول ہے بول کر سگنیچر کر دیے تھے۔ نکاح ہونے کے بعد مولوی صاحب نے دعا کروائی تھی اور پھر مبارکباد کا ایک سلسلہ چلا تھا۔ لوگ آ رہے تھے اور مبارک ہو بول رہے تھے اور جاتے جا رہے تھے۔ میرا دل اب یہاں سے جانے کو مچل رہا تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ میں ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ چند لمحے بعد احتشام مجھے دیکھتے ہوئے بولا، چلو میں تمہیں کمرے میں لے چلتا ہوں، تم آرام کر لو، پھر میں تم سے آ کر ملتا ہوں۔ میں نے بمشکل ہی سر ہلایا تھا۔ وہ میری کلائی تھام کر سیدھا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سیڑھیاں عبور کر کے وہ دائیں جانب آیا تھا اور ایک کمرے کا دروازہ کھول کر آہستگی سے بولا، اندر جا کر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ جانا، مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا، پھر آ کر تم سے تفصیلاً بات کرتا ہوں اور جو رائتا میں نے پھیلایا ہے اسے بھی سمیٹتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نیچے چلا گیا، جبکہ میں دھڑکتے دل کے ساتھ خاموشی سے اندر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اندر داخل ہو کر میں نے کمرے پر ایک طائرانہ نگاہ گمائی تھی۔ وہ کمرہ نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹا سا محل تھا۔ اتنا عالی شان کمرہ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ سامنے دیوار پر ایک بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں وہ دبئی کے بہترین ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ ڈبل بیڈ، بہترین قالین، عمدہ پردے، وہ کمرہ نہیں بلکہ واقعی محل ہی تھا۔ میں چپ چاپ جا کر اس کے خوبصورت کاؤچ پر بیٹھ گئی تھی اور اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ زندگی اس طرح تبدیل ہو جائے گی میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں سڑکوں پر سونے والی آج ایک محل میں بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے چند ہی لمحے گزرے تھے جب باہر سے شور کی آواز آنے لگی۔ دل کیا باہر جا کر دیکھوں، لیکن میں نے خاموشی سے وہیں بیٹھنے پر اکتفا کیا تھا۔ بلا وجہ میں باہر جاتی اور وہ شخص مجھ پر غصہ ہوتا۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں نے تصور نہیں کیا تھا کہ ان حالات کے بعد میری شادی ایسے ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر وہ سرگوشی یاد آتے ہی میرے تمام ارمان ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد کمرے کے دروازے پر ہلکی دستک ہوئی تھی اور کمرہ کھلا تھا۔ میں سمجھی تھی احتشام آیا ہوگا، لیکن ایک ملازمہ آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میڈم آپ آرام کر لیں، سر نے پیغام بھیجا ہے، وہ صبح تک آئیں گے، ابھی وہ ایک کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں۔ اندر سے آپ کمرہ لاک کر لینا اور آرام کریں۔ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر انٹرکام رکھا ہوا ہے، اس کے ذریعے آپ رابطہ کر کے آرڈر دے سکتی ہیں۔ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور خاموشی سے جا کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ اتنا نرم و ملائم بستر میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔
میں اس سے پہلے پاکستان میں رہتی تھی۔ میرا اپنا گھر تھا، اپنا خاندان تھا، جہاں میری بہت عزت تھی۔ کبھی بھی مجھے اتنی ذلت نہیں ملی تھی جو دبئی آنے کے بعد ملی تھی، لیکن اتنا خوبصورت بستر وہاں بھی نہیں تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی میں گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ میری آنکھ صبح فجر کی اذان کے وقت کھلی تھی۔ میں فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ لمحے بھر کے لیے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ میں اس وقت کہاں پر ہوں۔ میں فوراً بستر سے کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جیسے جیسے میرا دماغ ہوش میں آنے لگا، مجھے رات کا ایک ایک منظر یاد آ گیا تھا۔ میں خاموشی سے واپس بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ لمحے بھر کے لیے میرا دل نماز کے لیے مچلا تھا، لیکن میرا لباس اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں پاک پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں۔ چند لمحے بعد اچانک میری نظر انٹرکام پر گئی تھی۔ اس ملازمہ کی بات مجھے بے اختیار یاد آئی تھی۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ انٹرکام کے ذریعے حکم دے سکتی ہیں۔ چند لمحے بعد میں نے اسی انٹرکام کو گھورا تھا اور پھر ہچکچاتے ہوئے اٹھا کر کام پر لگا لیا تھا۔ لمحے بھر بعد ایک ملازمہ کی آواز ابھری تھی، جی میڈم، حکم کریں، کیا چاہیے؟ کچھ دیر میں ہچکچائی تھی اور پھر ہمت کر کے بولی، مجھے جائے نماز اور شلوار قمیض اور ایک چادر چاہیے جو سر پر پہن سکوں، کیا مجھے مل سکتا ہے؟ وہ فوراً بولی، جی جی، میں ابھی بھیج دیتی ہوں۔ اگر آپ کو کچھ اور بھی چاہیے تو آپ بتا دیں۔ میں نے فی الحال انہی کا حکم دے کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی اور دروازہ کھول کر ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جائے نماز، سر پر پہننے والی چادر اور شلوار قمیض تھی۔ میں فوراً کھڑی ہو گئی تھی اور اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ سامان میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، آپ کو اندر کا شاور استعمال کرنا نہیں آئے گا، اگر آپ کہیں تو میں آن کر دوں؟ میں نے فوراً ہی ہاں کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں واش روم گئی تھی، لیکن وہاں کا نظام دیکھ کر میں باہر آ گئی تھی۔ وہ عورت میرے ساتھ ہی اندر گئی تھی اور اب مجھے ایک ایک فیوچر سمجھانے لگی تھی۔ میں نے بہت دھیان سے ایک ایک چیز کو سیکھا تھا۔ کچھ دن تک مجھے اب یہاں رہنا تھا تو یہاں کے طور طریقے بھی سیکھنے ہی تھے۔ وہ یہاں کا نظام سمجھا کر جا چکی تھی۔ میں خاموشی سے میں نے شاور لیا تھا اور کپڑے وغیرہ پہن کر باہر آئی تھی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو آنکھوں میں نمی سی چمٹی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے 1.5 سال بعد میں پرانی زویا کو دیکھ رہی ہوں، جو ہنستی تھی، کھیلتی تھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ پرسکون اور عزت دار زندگی گزارتی تھی۔ میری بس ایک کوتاہی نے مجھے یہاں پہنچا دیا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر چادر اپنے سر پر لپیٹی تھی اور خاموشی سے جائے نماز بچھا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تو میری آنکھیں خود بخود بھیگنے لگی تھیں اور دھیرے دھیرے میرے آنسو ٹپ ٹپ جائے نماز پر گرنا شروع ہو گئے تھے۔ میں رب العالمین کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، اے میرے مولا، تو جانتا ہے میں کیسی عورت ہوں، لیکن میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، اپنے گناہوں کی، اپنے کارناموں کی۔ مجھے نہیں پتا جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ درست ہے یا غلط، لیکن میرے رب، اگر میرے لیے یہ بہترین ہے تو مجھے اس شخص سے باندھ کر رکھنا۔ اگر تو نے مجھے عزت دی ہے تو میری عزت کو واپس مت چھیننا۔ میں اسی 4 دیواری میں رہنا چاہتی ہوں، 2 وقت کا کھانا مل جائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کسی کا ساتھ نہیں چاہیے، بس ایک عزت بھری زندگی چاہیے، یا پھر میرے مولا مجھے پاکستان واپس بھیج دے، کچھ کر دے۔ میں جانتی ہوں میں کئی دنوں بعد تیرے در پر آئی ہوں، لیکن میں اسی شدت سے مانگ رہی ہوں جس شدت سے میں تجھ سے مانگتی ہوں۔ کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکائے دعائیں مانگتی رہی اور پھر کب سجدے میں جا کر میں سوئی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ شاید سکون اتنے دنوں بعد ملا تھا کہ میری آنکھیں خود بخود دوبارہ بند ہو گئی تھیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میری آنکھ صبح 10 بجے کے قریب ایک پکار پر کھلی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی
میرے پاس بیٹھ کر مجھے پکار رہا ہو۔ میں نے جیسے ہی آنکھ کھولی، سامنے احتشام گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ میں فوراً ہڑبڑا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہاں زمین پر کیوں سو رہی ہو؟ جب بولا تھا کہ بستر پر سو سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولی، میں بستر پر ہی سو رہی تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے کب آنکھ لگی مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ میری بات سن کر وہ بولا، شاید کافی دن بعد تم نے نماز پڑھی ہے، جبھی تمہیں اتنی پرسکون نیند آئی۔ اس کا لہجہ رات کی نسبت کافی نرم تھا۔ مجھے لگا تھا کہ کمرے میں آنے کے بعد وہ مجھ سے طنزیہ لہجے میں بات کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ میں سر ہاں میں ہلا کر بولی، کپڑے ہی نہیں ہوتے تھے اور مسجد میں اس طرح کے لباس کے ساتھ جا نہیں سکتی تھی۔ جب صبح ملازمہ کو کہا تو اس نے لا دیے۔ آپ کو برا تو نہیں لگا؟ میری بات سن کر اس نے سر نفی میں ہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں تو تمہارا شکر گزار ہوں، رات تم نے میری سچویشن کو ہینڈل کر لیا تھا۔ خیر، تمہیں اب تفصیل سے کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلے کام کرتے ہیں، ناشتہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ مجھے واقعی اس وقت بھوک ستا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ملازمہ ناشتہ لے کر آ گئی تھی۔ اس دوران میں فریش وغیرہ بھی ہو چکی تھی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر ہی ناشتہ کیا تھا۔ اس دوران ہمارے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ میں چاہ کر بھی اس شخص کے قریب نہیں بیٹھ پائی تھی۔ نہ جانے کون تھا، میں اس کو نہیں جانتی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم واش روم وغیرہ جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، کیونکہ میں اب بات کروں گا اور مجھے تھوڑا وقت لگے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے صرف اتنا بولا تھا، صاحب آپ صرف حکم کریں، میں کھا چکی ہوں اور اب میں کہیں نہیں جانا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ سیدھا بیٹھ گیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میرا نام احتشام ملک ہے، میں اس مینشن کا مالک ہوں۔ میرے بابا اور میں ایک کمپنی چلاتے ہیں جن کے ہم مالک ہیں۔ دراصل میری ماں وہ ایک ستیلی عورت ہے۔ مجھے شادی کرنی تھی، لیکن میں ان کی پسند کے مطابق شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ ایک لالچی خاتون ہے۔ اگر میری زندگی میں کسی کو شامل کرے گی تو اس لڑکی کو بھی لالچی بنا دے گی، یا پھر کوئی لالچ دے کر اس کو میری زندگی میں لائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے بروقت قدم اٹھایا تھا۔ ان کا ارادہ رات میرے ساتھ کچھ منفرد کرنے کا تھا، یعنی میں کمرے میں جاتا تو میرے پیچھے کسی لڑکی کو بھیج دیتی اور وہ مجھے اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا کر بدنام کر دیتی اور مجبوراً پھر مجھے اس لڑکی سے نکاح کرنا پڑتا۔ دبئی میں یہ سب عام ہے، لیکن ہمارا خاندان مذہبی ہے، اس لیے ہمارے خاندان میں اس بات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ بات مجھے ایک ملازم کے ذریعے پتہ چلی تھی۔ ویسے تو مجھے صرف اور صرف ضرورتاً ہی نکاح کرنا تھا، اسی لیے میں کسی ایسی لڑکی کو تلاش کر رہا تھا جو مجھ سے پیسے لے کر کچھ مہینے میرے ساتھ نکاح میں رہتی اور پھر چلی جاتی، لیکن ارجنٹ مجھے کوئی نہیں ملی۔ میں سڑک پر پریشان ہی گھوم رہا تھا جب میری نظر تم پر گئی، اور مجھے اس وقت سوائے اپنی آسانی کے کچھ نظر نہیں آیا اور میں نے تمہارا انتخاب کر لیا۔ میں نے رات تمہیں اسی لیے 4 لاکھ کی آفر کی تھی، لیکن اب میں تمہیں پورے 25 لاکھ دوں گا، لیکن تمہیں میرے ساتھ 4 مہینے رہنا ہوگا۔ میں اپنی فیملی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم سڑک چاپ نہیں ہو، بلکہ میری پسند ہو، اور ہم 1.5 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ میں بے اختیار بولی، آپ 1.5 سال ہی کیوں بولنا چاہتے ہیں؟ آپ 2 سال بھی بول سکتے ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے پر ایک سایہ سا گزرا تھا۔ وہ بات کو گھماتے ہوئے بولا، نہیں بس ویسے ہی میں نے کہہ دیا۔ خیر ابھی فی الحال میں تمہیں پورے 5 لاکھ روپے دوں گا، اور پھر ہر مہینے میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دیتا رہوں گا۔ ہو سکتا ہے اگر تم نے اداکاری کی اچھی کارکردگی دکھائی تو میں تمہیں 25 سے زیادہ دے سکتا ہوں، جس میں تم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے سنوار سکتی ہو، اور میں تمہارے لیے ایک بہترین کام اور کر سکتا ہوں، تمہاری ایک اچھی جگہ نوکری لگوا دوں گا تاکہ تم ساری زندگی کے لیے ایک محفوظ زندگی گزارو۔
اس کی باتیں سن کر ایسا لگتا تھا جیسے 1.5 سال بعد میری کایا پلٹی ہو۔ میں اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولی، میں ہمیشہ آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ آپ میرے لیے کیا کر رہے ہیں۔ آپ جتنے مہینے بولیں گے میں آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔ ویسے بھی میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، سڑکوں پر ہی اپنا گزارا کرتی ہوں۔ کئی دن ایسے ہو جاتے ہیں میں بھوکی رہ گزارتی ہوں۔ اگر آپ مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دیں گے تو میں آپ کے لیے کچھ بھی کر گزروں گی۔ میری بات سن کر لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے پر اداسی آئی تھی، پھر اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے وہ آہستگی سے بولا، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، بس تمہیں پرسکون زندگی دینا چاہتا ہوں۔ جو مجھ سے ہوا بس اس کی بھرپائی چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ٹھہرا نہیں تھا، کمرے سے چلا گیا تھا، جبکہ میں اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی تھی کہ وہ کیا بول کر گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا، لیکن میرا دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ اگر رفتار معمول پر نہیں آئی تو میرا دل تھم جائے گا۔ لمحہ لگا تھا اور میں ماضی کے اس دردناک حصے میں پہنچ گئی تھی جس کے بارے میں سوچتے ہی میری حالت خراب ہو جاتی تھی۔ میں کہ ایک سردار گھرانے کی بیٹی تھی۔ میرے بابا ایک فیکٹری کے ٹھیکیدار تھے۔ ہماری سب عزت کرتے تھے، ہر کوئی ہمیں عزت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ میرے علاوہ میرے 2 بڑے بھائی اور 2 چھوٹی بہنیں بھی تھیں۔ سبھی بابا ایک جیسا پیار کرتے تھے، بیٹیوں کو ہمیشہ مان دیتے تھے۔ میں نے ان کی جان بستی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے 2 بڑے بیٹوں کے بعد تم ہوئی تھی اور تم میرے لیے ہمیشہ ہی ایک پرسکون احساس رہی ہو۔ تمہارے آنے کے بعد میرے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ میرے منہ سے نکلنے والی ہر بات بابا پوری کرتے تھے۔ اس دوران مجھے موبائل لینے کا شوق ہوا تھا۔ میں نے صرف ایک دفعہ کہا تھا اور انہوں نے میری خواہش کو مان لیا تھا۔ کہنے کو بھائیوں نے اور امی نے بہت شور کیا تھا کہ اس کو موبائل دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے موبائل دیا جائے، لیکن بابا کے سامنے کسی کی نہیں چلتی تھی اور میری ضد پر میرے ہاتھ میں ایک ٹچ موبائل تھما دیا گیا تھا۔ باقی فیوچر میں نے اپنی دوستوں سے سمجھ لیے تھے۔ دھیرے دھیرے فیس بک پر میری دوستی لڑکوں سے ہونے لگی تھی۔ پہلے تو مجھے یہ سب مزے کی شے لگنے لگی تھی، لیکن دھیرے دھیرے میرا دل اس میں مزید پھنستا جا رہا تھا، اور اس دوران میرا تعلق ایک ملک نامی شخص سے ہوا تھا جو بہت ہی عمدہ باتیں کرتا تھا۔ وہ دبئی کا تھا۔ اس نے مجھے کچھ ہی عرصے بعد شادی کے لیے پرپوز کر دیا تھا اور میں نے فوراً حامی بھری تھی کیونکہ وہ مجھے کافی امیر لگتا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم اپنے خاندان کو لے کر میرے گھر رشتہ لینے کے لیے آؤ، اگر تم امیر ہو تو تمہارے لیے مشکل پیش نہیں آئے گی، مگر اس نے منع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ تم جس طرح کا اپنا خاندان بتا رہی ہو، تمہارا باپ کبھی بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ بہتر ہے تم خود میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں پیسے بھیج دوں گا، تمہارا پاسپورٹ گھر بیٹھے تیار ہو جائے گا، بس تم میرے پاس آ جاؤ۔ اس کی اتنی منت کرنے پر میں راضی ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بابا سے اس بات کا ذکر کرتی ہوں، کیا پتہ ان کا دل نرم ہو جائے اور وہ راضی ہو جائیں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ شاید ملک کا بنایا ہوا دماغ تھا کہ میں چاہ کر بھی اپنے باپ سے اپنے دل کی بات نہ کہہ پائی تھی، اور اس میں دلچسپی لینا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے کچھ ہی دنوں بعد پاسپورٹ بنوانے کے طریقے سمجھا دیے تھے۔ مجھے زیادہ کچھ نہیں کرنا تھا، بس پاسپورٹ آفس پہنچنا تھا اور سارے کام خود بخود ہو رہے تھے۔ مجھے 2 دفعہ بلایا گیا تھا اور تیسری دفعہ میرے ہاتھ میں پاسپورٹ تھما دیا گیا تھا۔ یہ کیسے ہوا تھا؟ کس نے کروایا تھا؟ مجھے نہیں معلوم تھا۔ مجھ سے 1 روپیہ نہیں لیا گیا تھا۔ اس نے ایک آدمی کے ذریعے ہی پاسپورٹ آفس میں مجھے 3 لاکھ کے قریب پیسے بھیجے تھے، اور پھر جب میں گھر آئی تو اس نے میری فلائٹ کی ٹکٹ وغیرہ بھی بک کر دی تھی۔ مجھے یہ قدم اٹھاتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ محبت اور پیسہ مجھ پر غالب آ چکا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ وہاں جا کر
اپنا کیریئر بناؤں گی، ڈھیروں پیسہ کما کر پاکستان بھیجوں گی، میرے ماں باپ عیش کی زندگی جئیں گے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب انسان کے دماغ پر لالچ سوار ہو جائے تو وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اس کے کہنے کے مطابق میں دبئی پہنچ گئی تھی اور یہیں سے میری بربادی کا آغاز ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی دبئی کی سرزمین پر قدم رکھ کر اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اس نے مجھے جواب ہی نہیں دیا تھا۔ میں بار بار اس کو فون کرتی رہی، لیکن اس کی طرف سے جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے ان کے ذریعے میں نے وہ مشکل 10 دن ہی گزارے تھے، اور پھر میں بالکل کنگلی ہو گئی تھی۔ میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا۔ کچھ دن میں نے لوگوں سے بھیک مانگ کر گزارا کیا تھا، پھر وہ اندھیری رات میرا سب کچھ تباہ کر گئی تھی۔ میں بالکل بھوکی پیاسی سڑک کی ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی جب ایک گاڑی میرے پاس آئی تھی، اور اس میں سے ایک شرابی شخص نکلا تھا جس نے ایک مخصوص اشارہ کیا تھا۔ میں اتنی نڈھال تھی کہ میں اسے منع نہیں کر پائی تھی اور اپنا سب کچھ اس پر لٹا دیا تھا۔ بدلے میں اس نے صرف مجھے 2000 روپے دیے تھے، جس سے میں نے اپنا پیٹ بھرا تھا، اور پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں روز نیا گاہک تلاش کرتی تھی اور اپنے لیے گناہ کے دروازے کھولتی جا رہی تھی۔ میں کیا کرتی؟ میں پڑھی لکھی نہیں تھی، باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا، گھر والے ساتھ نہیں تھے، مجبوراً مجھے یہی کام کرنا پڑ رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ مجھے کہیں نوکری مل جائے، لیکن نوکری بھی ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کے پاس یا تو سفارش ہو یا پھر ان کے پاس یہاں رہنے کا اجازت نامہ ہو، لیکن میرے پاس دونوں چیزیں موجود نہیں تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں ایک ایسی جسم فروش بن گئی تھی جسے بہت کم پیسوں میں تباہ کیا جاتا تھا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی، اور اب مجھے یہاں رہتے ہوئے 1.5 سال ہو گیا تھا۔ پاکستان میں سب کیسے تھے میں نہیں جانتی تھی، لیکن اب اس آدمی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں ایسا لگتا تھا جسے میں اس سے پہلے بھی بات کر چکی ہوں، اور جب اس نے اپنا پورا نام احتشام ملک بتایا تھا، میرے دماغ میں وہی ملک آیا تھا جس کی وجہ سے میری زندگی میں ایسا طوفان آیا تھا۔ اور پھر اس کی باتیں، میرا دل عجیب ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا زندگی مجھے ایک بار پھر 1.5 سال پیچھے لے آئی ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت ملازمہ مجھے کھانا دے کر چلی گئی تھی، لیکن مجھے اب صرف اور صرف احتشام ملک کا انتظار تھا۔ تقریباً رات 8 بجے وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، اور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں نے اس کا گریبان تھام لیا تھا اور اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، تم جھوٹ مت کہنا، تم ملک ہو نا جس نے مجھے پاکستان سے دبئی بلایا تھا؟ تم وہی ہو نا جس نے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر میری زندگی کو برباد کیا ہے؟ تم مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتے، تمہیں تمہارے باپ کی قسم ہے۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم اپنے باپ سے بہت محبت کرتے ہو۔ دیکھو، مجھے آج سچ سننا ہے۔ میں نے بہت دعائیں کی تھی کہ بس ایک دفعہ تم مل جاؤ اور میں تم سے پوچھ لوں کہ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ مجھے آج جواب چاہیے۔ میری بات سن کر اچانک ہی وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا اور زارو قطار رونے لگا تھا۔ اس کے آنسو بھل بھل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کا رونا اور گھٹنوں پر بیٹھنا مجھے اس بات کا احساس دلا چکا تھا کہ میرا اندازہ بالکل ٹھیک رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولا، میں بہت مجبور ہو گیا تھا، حالات سے، گھر والوں کی سختیوں سے۔ میں نے جب تمہیں پاکستان سے دبئی بلایا تو میرا باپ مجھ پر حاوی ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں نے کسی غریب لڑکی سے شادی کی تو وہ مجھے جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ انہوں نے میرے پیچھے بندے لگا دیے تھے۔ میں تم سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتا تھا، تم تک پہنچ نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے پھر بھی تمہیں لینے کے لیے کسی کو بھیجا تھا، مگر تم اس کو ملی نہیں۔ اور پھر پچھلے ہفتے تمہیں گاہک کے ساتھ دبئی کے ایک ہوٹل گئی تھی، اور وہ میرا ہی کام کرنے والا ہے۔ اس نے مجھے تمہارا بتایا کہ ایک عورت ہے جو کم پیسوں میں یہ کام کرتی ہے،
اور جب اس نے تمہاری تصویریں دکھائیں تو ایسا لگتا تھا جیسے میں زمین میں دھنس چکا ہوں۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا ضمیر مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ میں ہر روز مر رہا تھا، ہر روز جی رہا تھا۔ اسی لیے میں نے ایک پورا پلان ترتیب دیا تھا اور تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ میں جانتا ہوں تمہیں قبول کرنا مشکل ہے اور تمہارے لیے بھی مجھے قبول کرنا مشکل ہوگا، لیکن میں تمہیں وہی زندگی دینا چاہتا ہوں جس کے میں نے تم سے وعدے کیے تھے، اور آج وہ وعدے میں پورے کروں گا۔ پلیز مجھے قبول کر لو۔ میرا دل چاہ رہا تھا اس انسان کو اپنی زندگی سے دور پھینک دوں، منع کر دوں، لیکن میں اپنی زندگی میں اتنا کچھ برداشت کر چکی تھی کہ واقعی میرا بھی دل چاہتا تھا کوئی ایسا شخص ہو جو مجھے پسند کرے، مجھ سے محبت کرے، مجھے تکلیف نہ دے بلکہ عزت اور احترام کی زندگی عطا کرے۔ اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے معاف کر دیا تھا اور اس کے ساتھ اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ شروع میں ہمیں بہت مسائل پیدا ہوئے تھے۔ میری پرانی زندگی کو لے کر میں ہر وقت ڈری رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کبھی نہ کبھی وہ مجھے تانا ضرور دے گا، مجھے باتیں ضرور سنائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے مجھے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم ایک بازاری عورت ہو، تم ایک جسم فروش رہ چکی ہو، بلکہ وہ ہمیشہ مجھے عزت دیتا تھا۔ اس کی ستیلی ماں ہر وقت میرے پیچھے لگی رہتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ مجھے ان سے پروٹیکٹ کرتا تھا، اپنے باپ کے سامنے میرا نام اونچا کرتا تھا۔ مجھے جتنے بھی گلے شکوے تھے سب ختم ہو گئے تھے۔ تقریباً شادی کے 6 مہینے بعد تو مجھے میرے گھر لے کر گیا تھا۔ میرے بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، بہنوں کے رشتے لگ چکے تھے، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کافی خفا ہوئے تھے، میری شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن مجھے اتنی بڑی گاڑی اور اتنی شان و شوکت میں دیکھ کر وہ لوگ راضی ہو گئے تھے، مجھے معاف کر دیا تھا۔ شاید میرے دل کی پاک دامنی تھی کہ مجھے میرا سب کچھ مل گیا تھا۔ میں آج بھی جب اپنے ماضی کے بارے میں سوچتی ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ اللہ ایسی تکلیف کسی لڑکی کو بھی نہ دے اور ایسا نصیب کسی کو نہ ملے۔ بے شک میرے پاس آج سب کچھ ہے اور میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں، لیکن جب بھی میں اپنا پچھلا یاد کرتی ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ میں آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہوں گی، خاص کر ہماری نیو جنریشن کی لڑکیوں کو، کہ اپنی زندگی کو اپنے گھر والوں میں اور دوستوں میں مختص کر لیں۔ یہ آن لائن رشتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ان کے پیچھے ڈھونگ ہوتا ہے جو آپ کو برباد کر سکتا ہے۔ نامحرم کی باتوں میں آ کر اٹھایا ہوا ہر قدم ایک عورت کے لیے صرف اور صرف ذلت کا باعث بنتا ہے اور کچھ نہیں۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔